السلام علیکم عامر، ابو بکر طاہر فرام مبارکباد آپ کی وکٹری کے لیے، بہت زبردست اسپیل کیا آپ نے. عامر 2009 سے 2025 ہو گیا، 16 سال بدل گئے ہیں، لیکن سیم انرجی، سیم اسکل لیول، سیم ٹیلنٹ عامر. تو عامر بھائی آپ جب بولنگ کرتے ہیں اگریشن نظر آتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت کیلکولیٹڈ بولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسے یہ کامنیس اور اگریشن سیم ٹائم میں گراؤنڈ میں رکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں بلیو کرتا ہوں کہ جو ایگریشن ہے یہ فاسٹ بولر کی خوبصورتی ہے. جب وہ ایگریشن دکھاتا ہے تو گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کراؤڈ مزہ لیتا ہے اس چیز کا، تو یہ اسی چیز کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک پروسیس سے آئے ہوتے ہیں اور ایک پریکٹس کا جو مقصد ہوتا ہے آپ نے وہ پریکٹس کی ہوتی ہے، تو آئی تھنک وہی آپ میچ میں لے کے آتے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ بلیو یہ ہوتا ہے کہ ایگریشن تو میں دکھاتا ہوں، لیکن میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ سارا بولنگ پہ ہوتا ہے کہ میں نے اس وکٹ پہ بولنگ کیسے کرنی ہے. تو وہ آئی تھنک اسی لیے میرے سکسیس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سہیل بھائی، ہمیں دوسری مرتبہ بابر اعظم کو آؤٹ کیا ہے، کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک تھوڑا سا ہو گیا ہے، بڑا مکمل ہوم ورک کر کے آتے ہیں آپ ان کے لیے؟ پچھلے میچ میں بھی آپ نے ان کو ٹریپ کیا، آج بھی اسی طرح؟ نہیں دیکھیے بابر جو بھی ہے بڑا پلیئر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اگر مجھے اب سکسیس مل رہی ہے تو مل لیں دیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ ارلی آن میرا یہی پلان ہوتا ہے کہ میرا اگر نیا بال سوئنگ ہو رہا ہے تو میں اس کو جتنا زیادہ یوز کروں، وہ چاہے سائم ہو یا بابر ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دونوں ہی بیک بون ہے پشاور زلمی کے. تو ٹارگیٹ یہی تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے بولر میرے ذہن میں تھا کہ مجھے بابر ایز اے بیٹسمین آؤٹ سوئنگ کے لیے ریڈی ہوں گے. تو مجھے تھا کہ اگر میں جگہ سے اندر لے آیا تو شاید مجھے سکسیس مل جائے، تو وہ اس وجہ سے شاید ہوا ہی. قادر خواجہ صاحب. عامر، سعود شکیل نئے کپتان ہیں، ہم نے بیک ٹو بیک دیکھا ہے، ان کی کپتانی میں بڑا نکھار آیا ہے پہلے کی نسبت، اور ان کی کپتانی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، پلس کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ڈگ آؤٹ کا، ڈریسنگ روم کا، اور اوور آل ماحول کیسا ہے؟ دیکھیں ماحول تو بہت اچھا ہے. میں وہ واحد پلیئر ہوں کہ جس جگہ مجھے ماحول اگر ایز اے پلیئر، کیونکہ میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ اراؤنڈ آپ کے اگر انوائرمنٹ نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. میں وہ پلیئر ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ نہیں ٹھیک تو یہ میرا دوسرا سال ہے، دوسرا سال نہ ہوتا. سب سے پہلے کیونکہ میں ندیم بھائی کو 10 سال سے جانتا ہوں، اعظم بھائی وغیرہ کو، اچھا انوائرمنٹ ہے، سارے خوش ہیں. اور ساؤتھ کی جیسے آپ نے بات کی ہے، وہ بہت اچھا لیڈر ہے. ایک اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ بات سنتا ہے، اس کو اگر کوئی مشورہ دو تو وہ اس کو لیتا ہے، اگر اس کو سمجھ آتی ہے، اور وہ پوچھتا بھی ہے. تو یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کو مینجمنٹ نے ایک فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر وہی انوائرمنٹ میں چلا جاؤں گا تو یہ آپ کو اچھی چیزیں نظر ہی اسی لیے آ رہی. عامر یہ بتائیں کہ آن فیلڈ رائیولری پلیئرز کے درمیان لیگز کو کتنا بہتر کر دیتی ہیں، جس طرح آپ کی اور بابر کی ہو رہی ہے، اس طرح اور بھی پلیئرز ہیں، افتخار، منرو، یہ کافی پلیئرز کی آ رہی ہے آپ نے سامنے. تو اس سے کوئی مورال بوسٹ ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انرجی زیادہ مل جاتی ہے، یا کئی دفعہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ فائٹ کی طرف چلے جائیں؟ نہیں فائٹ تو نہیں، آنیسٹلی فائٹ تو نہیں ہوتی، لیکن یس یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں سوشل میڈیا دیکھ لیں، گراؤنڈ میں دیکھ لیں، لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے ہمارا کام یہی ہوتا ہے اسپیشلی T20 میں کہ لوگوں کو، فینس کو انٹرٹین کریں. اور ایز اے بولر میرا رول یہی ہوتا ہے کہ میں بیٹسمین کو جا کے تنگ کروں، ایگریشن دکھاؤں، اور بیٹسمین کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی جتنا ان کو پیٹ سکے پیٹے. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے ود ان اے لمٹس، کیونکہ فینس کو مزہ بھی آتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو میرے فینز ہوتے ہیں وہ میری ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں، جو بابرز کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک آپ کے ٹورنامنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس ٹورنامنٹ کو بہت ہائپ ملتی ہے. عامر بھائی آپ بالنگ میں تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں سب کے سامنے. میں نے آپ کو دیکھا کہ نیٹ کے اندر آپ بیٹنگ کی بھی اچھی پریکٹس کرتے ہیں اور لمبے لمبے چھکے بھی لگاتے ہیں نیٹ میں. تو بیٹنگ کے اوپر کوئی اسپیشل فوکس کر رہے ہیں؟ اور ساتھ میں ایڈ کر دیں کہ خرم شہزاد اور فہیم آپ کا بڑا اچھا ساتھ دے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایز اے سینئر کس طرح گائڈ کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ نے بیٹنگ کی بات کی ہے، T20 میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی فیلڈ میں ماہر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فیلڈنگ بھی اچھی کرنی چاہیے. بیٹنگ میں اگر آپ تھوڑا بہت چپ ان کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی میری موسٹلی باری آئے گی بھی تو شاید 8-10 بولیں آئی، تو اگر اس میں 2-3 باؤنڈریاں مار دیتا ہوں تو ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، فاسٹ بولرز ہیں، ان کو بیٹنگ پہ بھی دھیان دینا چاہیے. اور باقی آپ نے فہیم اور خرم کی بات کی ہے، وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں، جس طرح کی کنڈیشنز ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور جو ان کو بولا جاتا ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھے کمبینیشن کی نشانی بھی ہوتی ہے. اور مومنٹم مجھے لگتا ہے کہ T20 میں بہت ضروری ہوتا ہے ایز اے بولنگ یونٹ، ایز اے بیٹنگ یونٹ. آج اچھا سائن تھا کہ ہماری بیٹنگ نے بھی کلک کیا ہے، ہماری بولنگ ایک اپارٹ فرام ون گیم آئی تھنک ہماری بولنگ تھرو آؤٹ اچھا کرتے ہوئی آ رہی. عامر بھائی لاسٹ میچ میں آپ نے ڈیوڈ وارنر کو نئے بال سے آؤٹ کیا ہے، اس دفعہ آپ نے بابر اعظم کو آؤٹ کیا ہے، لاسٹ میچ میں بابر اعظم کو آؤٹ کیا تھا. تو نئے بال کے ساتھ کس طرح آپ پلان کرتے ہیں بڑے بیٹسمین کو آؤٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو میں ایز اے بولر ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ میں بیٹسمین کو نہیں دیکھتا، میں وکٹ کو دیکھتا ہوں کہ وکٹ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. اور یہ جو آج والا وکٹ تھا
یہ ڈیمانڈ یہی کر رہا تھا کہ آپ کا بال وکٹوں میں ہٹ ہونا چاہیے, اور کیونکہ ان ایون باؤنس تھا اور وہی مجھے کیونکہ ارلی آن تھوڑا سا سوئنگ بھی مل رہا تھا, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر آپ اس ایریا کو ہٹ کرتے ہو تو آپ کو سکسیس ملتی ہے, اور ایز اے بولر آپ کو پتہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ کنڈیشنز کیا ڈیمانڈ کرے, اگر آپ ان کنڈیشنز میں رہ کے بولنگ کرتے ہو تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم عامر بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بڑے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک تو آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ کافی زیادہ ہو گیا, آپ بڑے کیلکولیٹڈ ہو کے بالنگ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی باؤنڈری پڑتی ہے اس کے بعد آپ خود کو جو ہے نا ڈفرینٹ ویریشن یوز کرتے ہیں, لیکن ہمارے آج کل کے خاص کر ینگسٹرز ہیں ان کو جب ایک کوئی آدھی باؤنڈری پڑتی ہے تو بالکل جو ہے وہ بخلا جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, زیادہ باؤنڈریز پڑی ہے زیادہ اسکور دے دیتے ہیں. تو یہ کیا جارحانہ انداز آپ کا ہے یا کوئی اس طرح ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیز آتی ہے؟ تو اگر آپ کے پاس یہ کوئی چیز ہے تو ہمارے ینگسٹرز کو کچھ آپ تھوڑا دیں گے اپنی طرف سے کچھ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ینگسٹرز ہیں, جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا ینگسٹرز ہیں, تو دے ول لرن, کیونکہ یہ ٹائم آتا ہے, اور جو ابھی ان کی اسٹرینتھ ہے وہ اپنی اسٹرینتھ میں رہ کے بولنگ کر رہے ہو. جیسے اگر آپ میں علی رضا کی بات کروں, اگر ایک 18-19 سال کا لڑکا 140-45 کی بولنگ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی ایک آج اس کو رنز ہوئے, لیکن تھرو آؤٹ وہ ٹورنامنٹ میں اچھی بولنگ کر رہے ہیں. لیکن بائی دا ٹائم جب میں بھی آیا تھا تو میرا شاید ارلی آن ان سوئنگ نہیں ہوتا تھا جب میرا T20 ورلڈ کپ سے ڈیبیو ہوا تھا, لیکن بائی دا ٹائم میں سیکھتا گیا. جتنی وہ کرکٹ کھیلتے جائیں گے, فرسٹ کلاس بھی کھیلیں گے, اسی طرح کے لیگز کے ہارڈ ٹورنامنٹس کھیلیں گے, تو ان کو ایکسپیرینس آتا جائے گا.